الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے واقعہ معراج بیان کرنے کی کوشش کروں گا. واقعہ معراج یہ وہ واقعہ ہے جس کے اندر بہت سارے معجزہ موجود ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی جو ہے جو واقعہ معراج کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم شرع ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا. تو واقعہ معراج کے متعلق اللہ عز و جل قرآن مقدس کے 15ویں پارے میں 15ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ترجمہ کنز الایمان. پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. تو اس بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 1 ہے اور 15ویں پارے کی شروع کی آیت ہے، اس کے اندر یہ واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک ہم نے سیر کا یعنی لے گئے. اور اس کی تفصیلی بیان میں آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہے منکرین کے بارے میں، تو خیر میں آگے آپ کے جو ہے ذکر کروں گا منکرین کے بارے میں، جو انکار کرنے والے ہیں وہ کن کن چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا کیا جواب ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. تو سب سے پہلے آپ واقعہ معراج سماعت فرمائیں. بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے، اور پیکر انوار، تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی، یعنی جو چھت تھی وہ کھلی، اور حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نیچے حاضر ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا. اور ابھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہیں یعنی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا، یعنی آپ دین کے عالم میں تھے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پھر حاضر ہوئے، اور اس بار انہوں نے آپ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کہ سینہ مبارکہ جو ہے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا، یعنی اس کو بیچ سے چاک کر دیا گیا، یعنی الگ کر دیا، جس طرح آپریشن میں کس طرح کیا جاتا ہے اسی طرح چاک کیا، اور قلب اطہر کو باہر نکالا، یعنی قلب اطہر یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے، دل مبارک، اس کو باہر نکالا کس نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور پھر ایمان و حکمت سے بھرا اور سونے کا ایک تشت یعنی تھان لایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر یعنی دل مبارک کو آب زمزم سے غسل دیا، اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، جس طرح گھوڑے میں لگام ہوتا ہے، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا، یعنی اسپیڈ یہ تھا کہ تحد نگاہ یعنی جہاں تک نظر پہنچے وہاں اپنا قدم رکھتا تھا، یہ اس کی اسپیڈ کا عالم یہ تھا۔ اور بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کا پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کا مشقت کا سامنا نہ ہوتا، یعنی جو سواری اگر نیچے جائے تو یہ ٹیڑھا ہوگا، اب کوئی اس پر سوار ہو جائے تو اس سے دشواری ہوگی، اوپر نیچے ٹیڑھا ہوگا، اور اسی طرح اوپر اڑے اس طرح جائے تو ٹیڑھا ہونے کا ہوگا۔ لیکن براق کی وہ خاصیت تھی کہ وہ اوپر جائے یا نیچے جائے اس کا پیٹھ ہمیشہ سیدھا ہوتا تھا، کیوں؟ کیونکہ اترنے اور چڑھنے میں اس کے پاؤں جو چھوٹے بڑے ہو جاتے تھے۔ آگے سرور کائنات شہنشاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آئی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود کو ختم کر پرسکون یعنی خاموش ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، سریتا من حرم لیلا الى حرم کما سغى البدر فی داجم من الظلم، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں کا رات کا چاند سخت تاریک رات کے یعنی اندھیرے رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ دوران سفر یعنی سفر کے دوران ایک مقام پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا تو میرے آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟
آپ نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے. اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی. جبریل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. پھر ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام عرض گزر ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا. یعنی جس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اس جگہ پر جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی تھی. طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جو مصر اور ایلا کے درمیان واقع ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا شرف ملا تھا. ہم کلام یعنی بات کرنے کا. پھر ایک اور جگہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا تو میرے آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی. اس کے بعد حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے. جہاں بیت لحم کون سی جگہ؟ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی یعنی پیدائش ہوئی تھی. یہاں پر بھی آپ نے نماز ادا فرمائی. اس کے بعد قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات سیاح کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑھے چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. پھر کسی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا حلم یا محمد یعنی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر آئیے. لیکن حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم روکے بغیر آگے بڑھ گئے. پھر ایک جماعت پر گزر ہوا. انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے. یعنی جبریل نے کہا کہ حضور ان کے سلام کا جواب آپ انہیں عطا فرمائیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا. پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسی ہوا. پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسی ہوا. بعد میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی. اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے. جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس شیطان تھا. چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائے. اور جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. یعنی تین جماعتیں جو تھی یہ انہی انبیاء کرام میں کی تھی. صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں فرماتے سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے، یعنی یہاں پر مسجد اقصی ہے، وہاں آپ تشریف لائے اور شہر میں آپ اس باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے اور آپ نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے، مسجد کے اندر لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر اس کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور نماز کے وقت سب نے آپ کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ حضرت سیدنا علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقدمت کا جمیع الانبیاء بها والرسل تقدیما مخدوم علی خدمی، یعنی بیت المقدس میں تمام انبیاء و رسول علیہم السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آگے کیا جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام مقتدی ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام ہے اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا اور معنی روزے روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آج آپ جو کہ سب سے آخر رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ اسی راز کو بیان کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق محبت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرمایا، دودھ کا پیالہ کو دیا۔ اس پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہنے لگے الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ لو اخذت الخمر غوت امتک، یعنی تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سوچو عزیزوں میرا،
حضور نے ہمیں وہاں بھی گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ آگے بیت المقدس کی ان نورانی اور رحمت بھری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے خطبے بھی فرمائے، جس میں اللہ عز و جل کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایہ رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا وأعطانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا للہ یؤتم بی وأنقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر یعنی آگ کو اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے خطبے میں، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما واصطفانی برسالتہ وکلماتہ وقربنی الیہ نجیا وانزل علی التوراۃ وجعل ہلاک آل فرعون علی یدی ونجا بنی اسرائیل علی یدی، یعنی تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد پھر حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، الحمدللہ الذی خولنی ملکا وانزل علی الزبور وألان الحديد وسخر لي الطير والجبال وأتاني الحكمة وفصل الخطاب، یعنی تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب یعنی حق و باطل میں فرق کر کے فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ پھر ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح والجن والانس وسخر لی الشیاطین یعملون ما شأت من محارب وتماثیل وعلمنی منطق الطیر وكل شيء وأسال لي عين القطر وأعطاني ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي، یعنی تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلا بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، الحمدللہ الذی علمنی التوراۃ والانجیل وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذنہ ورفعنی وطہرنی من الذین کفروا واعذنی وامی من الشیطان الرجیم
فلم یکن للشیطان علیہ السبیل، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑھے کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائے جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان سب اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی بے پایا رحمتوں کا بیان کر لیا تو سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب عز و جل کی ثنا بیان کی ہے، اور اب میں رب عز و جل کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح خطبہ پڑھا: الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما، یعنی تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بہذا فضلکم محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ سبحان اللہ عز و جل، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان، کس قدر شان اور بلند ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کی شان بیان فرماتے اور سب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر آپ کی فضیلت کا اعلان فرماتے، پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے، اور آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے، اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے، اس باب یعنی اس دروازے پر۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جواب دیا جبریل نے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا یعنی فرشتے نے کہا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، ویلکم، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے، یعنی آپ کو منازع فرمایا۔ میرے آقا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان میں منازع فرمایا، دیکھا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ خوش آمدید میں نے ہوتا ویلکم، کسی کا جو اسے ہندی میں کہا جاتا ہے سواگت، تو اسی طرح اردو میں خوش آمدید کہا جاتا ہے اور انگلش میں ویلکم، یعنی کسی کا آپ سواگت کر رہے، ٹھیک، استقبال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا، یعنی کچھ لوگوں کو دیکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں، یعنی جو ہے ہنسنے اور رونے کی جو صورت حال ہے، یہ ان کی اولاد ہیں۔ دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسری آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ آن کی آن میں دوسرا آسمان بھی آ گیا اور یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر پھر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو منازع فرمایا۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی، کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں جو ہے خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی خالہ کے بیٹے ایک دوسرے کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ہیں، انہیں سلام فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر پھر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔
پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے سے گزر کر جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرما، یعنی آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا، وہاں پہنچ کر بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر پھر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ اس سے گزر کر جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر تشریف لائے، کون سے آسمان؟ چوتھے آسمان پر تشریف لائے، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا، یعنی آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں آسمان کی طرف سفر کا آغاز فرمایا۔ یہاں پہنچ کر بھی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے۔ کون سے آسمان؟ پانچویں آسمان پر تشریف لائے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا، یعنی آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام دروازہ کھلوانا چاہے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ فرمایا ہاں۔ اس پر پھر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گریہ فرمانے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا، یعنی آپ رونے لگے، تو میں نے آخر پوچھا ہے آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی، یعنی میرے آقا علیہ السلام کی امت زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کم ہے۔ اس پر وہ جو گریہ جاری کر رہے تھے، جو رو رہے تھے اس پر۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لائے۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہوا کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ فرمایا ہاں۔ اس پر پھر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے ملاحظہ فرمایا؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا دیکھا ہے۔ تو کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرماتے ہیں۔ بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح ہمارا قبلہ کعبہ شریف ہے اس طرح فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، جو کہ کعبہ معظمہ کے مقابل 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرشتوں کو نماز بھی پڑھائی، جیسے بیت المقدس میں نبیوں کو پڑھائی تھی، اس طرح فرشتوں کو پڑھائی بعض روایت کے اندر۔ خیر آگے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سلام فرمایا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ 7ویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کے جڑ 6 آسمان پر اور شاخ یعنی ڈال جو ہے 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے۔ اس درخت کے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھی، ان میں سے 2 تو ظاہر تھی، یعنی بہت ظاہر تھی دیکھنے والی، اور 2 خفیہ تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل یہ نہر کیسی ہے؟ عرض کیا جبریل امین نے کہ خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہے، یعنی دریائے نیل ہے اور دریائے فرات ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو اس وقت حضرت سیدنا جبریل
علیہ الصلوۃ والسلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوا کہ حضور اب میں آگے نہیں جا سکتا، معذرت فرمائے۔ پھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی، اس کی آواز کو آپ نے سنا۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات میں متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام مستوی سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئی، یعنی جہاں پہنچے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ تھا، اسی وجہ سے اسے لا مکہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے بریلی کے تاجدار اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور لکھا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ یعنی حضور ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے کہ جہاں کوئی نہیں تھا۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے قاب قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہو۔ یعنی قاب قوسین کا جو الفاظ ہے وہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب بہت ہی قریب جس کو بیان کرنا ہو۔ خیر، سرکار علی وقار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل اللہ عز و جل کا دیدار کیا، یعنی دیکھا، اور یہ دیدار کہ نہ کوئی پردہ تھا، نہ کوئی حجاب تھا، نہ زبانت تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ کوئی انسان تھا، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا، یعنی بلا واسطہ میرے آقا نے اللہ سے باتیں کی بلا واسطہ، اور وہ وحی کیا تھی جو رب تعالی نے قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی تھی، اور کیا راز نیاز ہوئے قرآن کریم کی آیت میں اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ النجم کی آیت نمبر 10 ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ ترجمہ کنز ایمان، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ اکثر محققین فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں کہ محب اور محبوب کے اسرار دوسروں پر ظاہر نہیں کی جاتے، یعنی کچھ یہ راز کی باتیں تھی جو اس کو کوئی نہیں جانتا کہ اس کے معنی کیا نکلتی۔ خیر، اگر خدا عز و جل کو ان کا اظہار مقصود ہوتا تو خود ہی بیان فرما دیتا، جب اس نے بیان نہیں کیا کہ فرمایا وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، تو کس کی مجال ہے کہ دریافت کرے کس کا کیا مطلب ہے۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی و روحانی، ظاہری و باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا تھا وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ اللہ عز و جل نے
اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عرض گزار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کے رب نے آپ کی امت کے لیے کیا فرض فرمایا؟ تو میں آقا نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ اس پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا یطیقون ذلک فإنی قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتہم، یعنی اپنے رب کے پاس واپس جائے اور اس سے کمی کا سوال کی، یعنی کہے کہ اسے کو کم کر دیا جائے، کیوں؟ آپ کی امت سے نہیں ہو سکی گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا اور ان کا تجربہ کر لیا ہے کہ 50 وقت کی نماز جو ہے آپ کی امت جو ہے نہیں پڑھ پائے گی۔ اس لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کمی کا سوال کرنے کو کہا۔ تو چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رب خفف علی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ تو اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب تشریف لائے اور فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب کے پاس جائے اور اس سے کمی کے سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کرتے، واپس رب تعالی کی بارگاہ میں پھر بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے، ابھی وہ نیکی کا کام نہ کرے تو اسی ارادہ کرنے سے اس کو 1 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی، اور جب وہ نیکی کر لے گا تو 10 نیکیاں اس پر لکھ دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی برا گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ گناہ نہ کر لے، اور گناہ کرنے کے بعد 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے، اور کم 5 نمازیں بچی تھی کا اور کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے اتنی اور جاؤں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالی سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی، تو اللہ تعالی نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ پس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشک تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں مراد فرمائی۔ ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوگا، یعنی بدلتا نہیں،
دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، یعنی اس کا ٹیسٹ جو ہے بدلتا نہیں، ویسے رہتا ہے۔ تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے اور نشہ بالکل نہیں۔ اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی، یہ 4 نہریں آپ نے وہاں ملاحظہ فرمائی۔ اس کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کے سیر کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوف دار یعنی اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد جنت کی سیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرما لیا، یعنی دیکھ لیا۔ جنت کے اندر ہی سے حضور پاک جہنم نہیں گئے لیکن جہنم کو ملاحظہ فرما لیا۔ جنت کے اندر کیوں؟ پردہ ہٹا دیا گیا تھا تاکہ آپ دیکھ لیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اسے بند کر دیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپس آتے ہوئے جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غوغا اور دھواں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکے۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے، لیکن شیاطین جو گھیرے ہوئے۔ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے راستے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر حصے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں نیز عرش و کرسی سے بھی اوپر لامکہ کی سیر کرائی۔ بعض نادان جو ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولنے کی عادی ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں بھی اپنی ناقص عقل کو دخل دیتے ہیں۔ جب کچھ بن نہیں پڑتا تو من گھڑت اور باطل تعویلوں اور حیلوں بہانوں سے خالق کائنات رب العزت کی قدرت کے ہی انکار کر جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ یاد رکھیں اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ و سمندر، یہ چاند و سورج، یہ فاصلے اور یہ سفر کی منزلیں، سب کچھ اسی کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے فاصلہ سمیٹ دے اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ عقل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، یعنی نہیں کر سکتی۔ نیز اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے انبیاء و رسول علیہم السلام کو ایسے بہت سے امور عطا فرمائے جو عادتاً ناممکن و محال ہوتے ہیں۔ ایسے امور کو معجزے کہا جاتا ہے، جیسا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عصا یعنی لاٹھی کا مبارک کا سانپ بن جانا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور مادر ذات یعنی پیدائشی اندھوں کو بینا یعنی دیکھنے والا کرنا وغیرہ۔ یہ معجزہ اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا تھا، اور سب سے افضل نبی
و رسول حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے. بس ہمیں اس کی قدرت پر پختہ یقین و ایمان رکھنا چاہیے. اس پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ و ایمان ہے کہ میرے آقا علیہ السلام رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی اور وہاں سے پھر 7ویں آسمان اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا اور مصطفی اور عرش، اس سے بھی آگے لامکہ آپ نے سیر کیا اور رات کے مختصر حصے میں آپ واپس بھی تشریف لائے. تو بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کوئی کہیں سے ثابت نہیں، کوئی کتاب سے نہیں، کوئی قرآن اور حدیث سے نہیں ثابت ہے. یہ لوگ اپنے سے بہت ساری چیزیں بیان کر دیتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر دوں کہ واقعہ معراج کا انکار کرنے والا کیا ہے، اس کے لیے کیا حکم شرع ہے. اس سے قبل ہم صحابہ اکرام کا عمل دیکھتے ہیں. آسمان ہدایت کے روشن ستارے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہمارے لیے بہترین راہنما ہے. ان عالی رتبہ ہستیوں نے کم بیش زندگی کے ہر شعبے میں مثالی کردار ادا کیا اور اس سے بعد والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے کہ خواہ کسی ہی حیران کن بات ہو اور کیسا ہی حیرت انگیز واقعہ ہو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرامین پر صدق دل سے ایمان لانا چاہیے. آئیے اب واقع معراج کی تصدیق کے سلسلے میں بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں. تو آئیے صحابہ کرام کا کیا عمل ہے اس پر. واقع معراج کی تصدیق کے سلسلے میں افضل الصحابہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عمل ملاحظہ فرمائے. لیکن اس سے پہلے اس وقت کے احوال بیان کیے جاتے ہیں جس وقت مکہ مکرمہ کی پر بہار فضاؤں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کا اعلان فرمایا تھا. لیکن کفر و شرک کی نجاست سے آلود کفار و مشرکین اپنی روش یعنی طریقے کے مطابق اس کے ماننے سے انکاری ہوئے تھے. یعنی جب میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ مجھے معراج ہوئی تو انکار کس نے کیا؟ یاد رکھیں پوائنٹ، کفار و مشرکین نے اس پر انکار کیا اور مذاق اڑانا شروع کیا. چنانچہ روایت کے مطابق معراج کی صبح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے الگ تھلگ ہو کر کسی جگہ پر تشریف فرما کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت فکر مند تھے کہ لوگ معراج کا واقعہ سن کر یقین نہیں کریں گے. اتنے میں ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا. جب اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے الگ تھلگ اور فکر مندی کی حالت میں بیٹھے دیکھا تو پاس آ کر بیٹھ گیا اور معاذ اللہ نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں. پوچھا وہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رات کو سیر کرائی گئی. دریافت کیا کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک. یہ سن کر اس دشمن رسول نے لوگوں کو دعوت اسلام سے روکنے اور بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی ایک نئی راہ ڈھونڈ لی. لیکن فوراً حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تکذیب نہیں کی اور لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ معاذ اللہ کہیں لوگوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات سے انکار نہ کر دے. یعنی ابو جہل نے اس بات کو
اعلان نہیں کیا کہ رسول نے یہ فرمایا. اس نے یہ سوچا، نعوذ باللہ، اس نے یہ سوچا اگر میں اعلان کر دوں تو حضور پاک کہیں اس سے انکار نہ کر دیں، یعنی حضور پاک یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا. یہ ان کا عقیدہ تھا، سوچ تھا ابو جہل کا. آگے روایت میں ہے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں لوگوں کو آپ کے پاس بلا لاؤں تو کیا آپ انہیں بھی یہی بات کریں گے جو مجھے کی ابھی؟ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر ابو جہل نے لوگوں کو بلایا. جب لوگ جمع ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی بات بیان فرمائی تو معاذ اللہ اسے جھوٹ گمان کرتے ہوئے کسی نے تالی بجائی اور کسی نے حیرت سے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا. مطعم نے کہا آپ کی آج رات اس بات کے علاوہ پہلے کی سب باتیں واضح تھی. میں گواہی دیتا ہوں کہ معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ ہم بیت المقدس کی طرف آتے جاتے ہیں، ایک مہینے سفر کرتے ہیں، جبکہ آپ کا خیال ہے کہ آپ راتوں رات وہاں سے ہو بھی آئے، یعنی وہاں سے جا کر آ بھی گئے. ٹھیک ہے، لات و عزی کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا. لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت یعنی پوچھا تو مکہ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بیان فرمانے لگے، حتیٰ کہ بعض باتوں میں آپ کو شک ہوا یعنی ڈاؤٹ ہوا تو بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کر عقیل کے پاس رکھ دیا گیا اور آپ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تمام نشانیاں بیان فرما دی. بیت المقدس کو دیکھ کر اس پر لوگ پکار اٹھے. جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے، خدا کی قسم وہ بالکل درست یعنی بالکل صحیح ہے کہ رسول نے جو تمام چیزیں بیان کیا بیت المقدس کے بارے نشانی جو بیان کی، تو اس میں لوگوں نے کہا کہ ہاں جہاں تک بات ہے نشانیوں کی تو بالکل حق ہے، درست صحیح ہے. بعض لوگوں نے آپ سے اپنے قافلوں کے بارے میں بھی دریافت کیا، پوچھا کیا وہ جو دوسرے ملکوں سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قافلوں کے متعلق بتایا اور ان کے آنے کے وقت اور مقام کے بارے میں بھی خبر دی. سب کچھ آپ کے فرمان کے موافق واقع ہوا. اس پر بجائے اس کے کہ وہ آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لاتے، الٹا آپ پر جادوگری کی تہمت لگانے لگے، معاذ اللہ. جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو واقع معراج کی خبر دی تو عقل پرست کفار و مشرکین کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کوئی شخص رات کے مختصر حصے میں بیت المقدس کی سیر کیسے کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کی، ایک نئی راہ ڈھونڈ نکالی اور وہ شور بدتمیزی برپا کیا جس سے بعض ناپختہ ایمان رکھنے والے، یعنی ایمان جس کا کم تھا، مکمل نہیں تھا، ایسے لوگوں کے قدم بھی ڈگمگا گئے اور وہ ان کے دام فریب میں پھنس کر اپنے ایمان کا چراغ گول کر بیٹھے، یعنی ایمان کو ختم کر بیٹھے. چنانچہ روایت میں ہے کہ معراج کی صبح جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں سے بیان فرمایا تو آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کی تصدیق کرنے والے بعض افراد مرتد ہو گئے، یعنی کافر ہو گئے. ایسے لوگ جن کا ایمان کمزور تھا یہ واقعہ سننے کے بعد، ان کے برعکس کامل ایمان والوں کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور خدائے ذوالجلال کی قدرت پر ان کا یقین اور پختہ ہو گیا، اور رسول پاک صاحب لولاک
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یقین بھی اور زیادہ محکم یعنی مضبوط ہو گیا. جیسا کہ آپ کے سفر معراج کا اعلان فرمانے پر بعض لوگ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی ہے. شاید ان کا یہ خیال تھا کہ یہ عقل و فہم سے بالا تر بات سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. معذرت انہیں یہ سوچا کہ یہ عجیب بات ہے نا، رات کو مختصر حصے میں بیت المقدس سے واپس کو کیسے آ سکتا ہے جبکہ مہینوں کا سفر ہے. اور یہ سوچ کر کفار مشرکین ان کے پاس گئے تاکہ آپ جو ہے ان کا انکار کر دے، حضور کو چھوڑ دے. لیکن کیا ہوا سنو، قربان جاؤ مسلمانوں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان صدیقیت پر کہ جب آپ نے یہ انتہائی حیران کن بات سنی جس پر عقل کے پیروکار کسی طرح بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی. روایت میں ہے کہ لوگوں سے یہ بات سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، پوچھا تھا او قال ذلک، کیا واقعی حضور نے یہ فرمایا ہے؟ تو کہا جی ہاں. تو ابوبکر صدیق نے فرمایا لئن کان قال ذلک لقد صدق، یعنی اگر حضور نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا. لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس ہو گئے، واپس آ گئے؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا نعم، یعنی جی ہاں. انی لاصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اصدقه بخبر السماء في غدوة او روحة، یعنی جی ہاں میں تو آپ کی آسمانی خبروں کی بھی صبح شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے. یعنی ابوبکر صدیق نے فرمایا تو میں تو حضور کی وہ تمام باتیں کی تصدیق کرتا ہوں، باتوں کی جو حیران کن اس سے زیادہ ہے تمام چیزیں. تو اس دن رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، یعنی ابوبکر، اے ابوبکر اللہ عز و جل نے تمہیں صدیق کا نام دیا ہے. روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ یعنی ابوبکر صدیق کا نام صدیق مشہور ہو گئے. یاد رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے، لیکن یہ نام صدیق جو ہے اللہ نے عطا کیا تھا. اب ہم آتے ہیں واقعہ معراج کا انکار کرنے والا، اس کے لیے کیا حکم شرع ہے. اس کے لیے صدر افاضل حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی. مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے. یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یہ سفر جو ہے رات کے مختصر حصے میں جانا یہ نص قرآنی سے ثابت، یعنی قرآن سے ثابت ہے. اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ جو مکہ سے حضور پاک بیت المقدس اور کوئی کہے نہیں گئے تو وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ شخص کیا ہے؟ وہ کافر ہے. اور اس کے بعد اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا یہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہور سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہے. اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے. یعنی
جو زمینی سفر ہے مسجد حرام یعنی مکہ سے بیت المقدس، اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، کیوں؟ وہ نص سے قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آسمانی سفر ہے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ احادیث صحیحہ اور معتمدہ کا انکار کر رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ گمراہ ہے۔ عروج یا اعراج یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش یعنی عرش سے اوپر جانے کا منکر یعنی انکار کرنے والا خاطی یعنی خطا کار ہے، یعنی جو کہے کہ حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا تو وہ بھی خطا کار ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور واقعہ معراج جو بیان کیا گیا ہے شروع سے آخر تک، یہ تمام واقعات کا تذکرہ جو میں نے آپ کے سامنے کیا، یہ تمام کے حوالے جات ریفرنس آپ کو اس اسکرین پر شو کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے کہ کن کن کتابوں سے آپ کے سامنے واقعہ معراج کو بیان کیا گیا، تاکہ آپ کے من، آپ کے دل، آپ کے عقل کے اندر شک و شبہ پیدا نہ ہو کہ یہ واقعہ کہاں سے آپ نے بیان کر دیا۔ تو تمام کتابوں کے حوالے جات آپ کے اسکرین پر شو کیے جا رہے ہیں، آپ جو ہے اسے دیکھ سکتے ہیں۔